ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں محترم احسن اقبال صاحب، وزیر، بڑے بڑے اہم عہدوں کے رہے، پلاننگ کمیشن میں رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی زمانہ جو کم ہوتی جا رہی ہے سیاست میں ایک استقامت اور کمٹمنٹ احسن اقبال صاحب کا مسلم لیگ نون سے ایک طویل عرصے سے رہا ہے، اور میں نے وہ مناظر بھی مشرف دور میں دیکھے کہ باقاعدہ سڑکوں پر دستوں گریباں پولیس ان سے ہوتی تھی، تو انہوں نے وہ دور بھی دیکھا، اور اب بھی مقدمات، اور پھر ایک بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا، ان پر حملہ ہوا جس سے محفوظ رہے۔ احسن اقبال صاحب، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ آج کا دن جو ہے اپنے آبائی گھر روانہ ہوتے ہیں، اور اگر میں آپ سے ایک براہ راست یہ سوال کروں کہ عام طور پر ہمارے یہ کہا جاتا تھا بلکہ کہ جناب وہ ضیاء الحق کے دور سے، بھٹو دور سے ضیاء الحق کا دور بہتر تھا، اور ضیاء الحق کے دور سے جو بعد میں بے نظیر کا دور بہتر، پھر اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ جناب مشرف کا دور بہتر تھا، بہرحال شریف اور بیویوں کے دور سے، پھر اب کہا گیا کہ جناب نہیں، یہ تو مشرف سے بھی بدتر دور آ گیا۔ آج اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ جو پاسٹ کے تمام ادوار کو آپ دیکھتے چلے آئے ہیں، تو جو بہت دور نہ بھی جاؤں تو یعنی بھٹو صاحب، اور پھر مشرف صاحب، پھر زرداری صاحب، اور پھر آپ کی اپنی حکومت، تو ان تمام ادوار سے کیا معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، پھر ریاستی جبر کے اعتبار سے اس دور کو آپ تحریک انصاف کے جو ابھی سو مہینے ہوئے، کیا میں کیوں لفظ استعمال کروں، بدتر یا بدترین، وہ کہیں گے جی آپ نے استعمال کر دیا محترم احسن اقبال صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے ہاں ڈکٹیٹرز تھے وہ جمہوریت سے بہتر پرفارم کرتے رہے، تو جمہوری حکومتوں کا اور ڈکٹیٹرز کا موازنہ ایپلز اینڈ اورنجز ہے، چونکہ ہر ڈکٹیٹر، چاہے وہ ایوب خان تھے، وہ ضیاء الحق تھے، وہ جنرل مشرف تھے، انہوں نے خود کو امریکہ کی جنگ میں شامل کیا، اس کے عوض ان پر ڈالروں کی بارش ہوئی اور ایک مصنوعی خوشحالی کا تاثر پیدا ہوا، اور جب وہ جنگ ختم ہوئی یا پاکستان کی ضرورت امریکہ کو ختم ہوئی، وہ جو نلکا تھا بند ہو گیا ڈالرز کا، اور ایک دم پھر معاملات خراب ہو گئے، اور پھر جب ابتری ہوئی تو پھر سیاستدانوں کے حوالے ملک ہو جاتا ہے کہ برے حالات کا سامنا آپ کیجئے۔ جمہوری حکومتوں نے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ برا پرفارم نہیں کیا، اور خاص طور پہ 2013 اور 18 کا جو ہماری حکومت کا دور ہے، تاریخ اس کو یقیناً پاکستان کی تاریخ میں چند اہم ترین ادوار میں لکھے گی، چونکہ جو دو ہم نے کارنامے کیے، بلکہ تین، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلا جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے، یہ جنرل مشرف کے دور سے جنگ جاری تھی، اور ہم ہمیشہ امریکہ کے ڈالر لے کے اس جنگ کو لڑتے تھے، جو اپنا بل ہوتا تھا امریکہ کو بھیجتے تھے کہ جناب یہ $100 خرچ ہوئے ہیں تو $100 بھیج دیں۔ آپریشن عزم اور آپریشن رد الفساد ہماری حکومت نے پاکستان کے اپنے وسائل سے اس کے لیے رقوم اور اس کے لیے وسائل فراہم کیے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، ہم نے دہشت گردی کو شکست دی، بڑی حد تک ان کی کمر توڑ دی، اور اگر ابھی بھی میں کہوں کہ یہ کیا جنگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے خلاف جو ایک انتہا پسندی ہے، ہمیں مزید آگے پوری قوم کو اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ دوسرا بڑا کارنامہ ہمارا 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک کارنامہ ہے۔ 66 سالوں میں 18,000 میگا واٹ، اور فقط 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے ہم نے توانائی کے بحران کو، لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کیا۔ تیسرا بڑا کارنامہ سی پیک ہے، جو کہ اس وقت ٹرانسفارمیشنل پروگرام ہے، گیم چینجر ہے۔ ہم نے 3 سال کی قلیل مدت میں پاکستان میں تقریباً $29 ارب کی سرمایہ کاری کو میٹیریلائز کیا، جس میں سے تقریباً 19-20 ارب اس وقت زمین پہ آ چکی ہے، باقی پائپ لائن کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اسے ایک اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ کے اندر تبدیل کیا۔ اس حوالے سے ہمارے گزشتہ 5 سال شاید تمام جمہوری حکومتوں کے، جس میں ہمارے بھی پچھلے ادوار ہیں، ان سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، اگر یہ کہا جائے گا مثلا، اگر کہ آپ یقیناً اگر میں پیپلز پارٹی سے والوں سے پوچھوں گا تو کہیں گے 2013 سے 2018 بہتر ہے، اگر اس اعتبار سے آپ، اگر ہمارے ایک بہت بڑی سیئنگ ہے، بد سے بد جو ہے وہ عامیت سے بہتر ہوتی ہے،
اگر کیا آپ اس وقت جو ہے جو تحریک انصاف کے جو 150 کی دن کی حکومت ہے اس کو بد سے بد جمہوریت میں کہلائیں گے اور کہیں گے نہیں چلتی رہے یا احسان اقبال صاحب؟ دیکھیے جیسے کہ آج کل وہ کہا جاتا ہے نا ہم ہائیبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی جو لوگوں کا خیال ہے ہم ایک ہائیبریڈ جمہوریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کہ اسے آپ مکمل طور پہ جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو مکمل طور پہ جمہوریت کی نفی بھی نہیں قرار دے سکتے، چونکہ جتنا اس وقت سینسرشپ ملک کے اندر ہے، میڈیا کی آواز جتنی گھوٹی گئی ہے، سول سوسائٹی جتنی اس کے لیے سپیس کم ہو چکی ہے، یہ کسی جمہوری دور میں آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جس کا ایک پورا نعرہ تھا وہ ایک جمہوری جماعت ہے، اس نے تقریباً وہی پالیسیز اپنائی ہیں کہ جو تاریخ میں فیشسٹ پارٹیز نے اپنائی تھیں۔ ہٹلر جرمنی کے اندر ووٹوں کی طاقت سے منتخب ہو کر آئے، لیکن اس نے پھر تمام اپوزیشن کو کلا کما کر دیا، ملک کے اندر ون پارٹی سسٹم کی راہ ہموار کی، اور یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی تقریباً ون پارٹی سسٹم قائم کرنے کی طرف چل رہی ہے، جس طرح اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح تمام جو آزادی رائے ہے وہ سلب کی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں جمہوریت کے لیے دے ڈو ناٹ آگر ویل، اس سے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس کے ذمہ دار بھی تو اپوزیشن پارٹیاں ہیں۔ ابھی جب 27 دسمبر کو میرا جانا ہوا لاڑکانہ تو وہاں ان کی جو قیادت بیٹھی تھی، بلاول صاحب بھی بیٹھے تھے، اور میں نے شاید یاد دلایا کہ جناب ایئر مارشل اظہر خان نے آپ کے نانا کو کہا تھا کہ میں کوہالہ کے پل پہ لٹکاؤں گا، لیکن اس کے بعد میں نے 70 کلفٹن میں دیکھا کہ آپ کی پارٹی کی قائد آپ کی والدہ نے جو ہے اظہر خان سمیت تمام لوگوں کو ویلکم کیا، ایم آر ڈی بنی اس وقت کے ضیاء الحق کے خلاف۔ تو اب جو اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں دور تک نہیں جاؤں کہ اصل تو جو گیم پلانر سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ڈی اسٹیبلائز جب آپ کی نون لیگ کی حکومت کی گئی بلوچستان میں یا اکھاڑ کے پھینکی گئی تو ایک اپوزیشن پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے اس کو کرا، سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے پھر کرا، پھر اب جو الیکشن آتے رہے اس میں پیپلز پارٹی کا کردار تھا اور دیگر اپوزیشن کا پارٹ سامنے، تو اس کا ذمہ دار بھی تو اپوزیشن پارٹی کو سمجھا جائے گا۔ یہ میں بعد میں جانا گو کہ آپ میثاق کر چکے تھے مشرف دور میں اور آپ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ہماری تقسیم سے کتنا مشرف آمریت تقویت پہنچا رہی ہے، تو اگر ہٹلر کی طرف یہ جا رہے ہیں تو آپ لوگ تو اور زیادہ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں محترم احسان اقبال صاحب۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ڈکٹیٹر کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 90s میں جب بہت ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کی سیاست کی تو پھر دونوں بڑی جماعتوں نے بیٹھ کر میثاق جمہوریت پر بھی دستخط کیے کہ ہم ریڈ لائنز کو فالو کریں گے، ان کے باہر جا کے محاذرائی نہیں کریں گے، جس سے کہ غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملے کہ وہ جمہوریت کو ڈی ریل کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ جو بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بلوچستان کے اندر جو ہماری مدد تھی یا ٹیسٹ مدد تھی یا جیسے بھی اندرون خانہ یا بیرون خانہ اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا وہ غلطی تھی، چونکہ دیکھیے پالیٹکس میں اور جمہوریت میں ہمیشہ آدمی کو اصولوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وقتی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن پرنسپلز نیور لیٹ یو ڈاؤن، وہ کبھی آپ کو شرمندگی نہیں دیتے مستقبل میں۔ تو اس حوالے سے یقیناً پیپلز پارٹی کے اندر بھی ریفلیکشن ہوگی، لیکن اگر آپ پبلک جو اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت مثبت چیز اظہار کی کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک موقف اختیار کیا، حکومت کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو لالچ دے سکے، ایم ایم اے کو لالچ دے سکے، لیکن کوئی جماعت اس لالچ میں نہیں آئی اور ایک مشترک موقف کے اوپر رہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر حکومت کو کنسیڈ کرنا پڑا، جو ایک وہ غلط موقف کو لے کر کھڑے تھے اس سے پیچھے ہٹنا پڑا اور لیڈر آف اپوزیشن چیئرمین بنے۔ نہیں، یہ تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن احسان اقبال صاحب آپ کو خود علم ہے کہ جو جیسے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اگر آج صورتحال مختلف ہوتی، چلے بلوچستان سے تو ابتدا ہو گئی، پھر میں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ غالباً 156 یا پتہ نہیں کتنے تھے، وہ ٹھیک ہے ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر بہت تیز رفتار تھا جو لے کے آ گیا، لیکن پنجاب گورنمنٹ بنے یا اسلام آباد کی حکومت بنے 8 اور 10 ووٹوں کا تھا۔ اس وقت اگر ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ سامنے آتا
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے، اس سے لگتا ہے کہ اپوزیشن نے اوور آل سیکھا نہیں، یا وہ ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج آپ پی ایس سی یہ جو دیکھ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، یہ تو بہت تاخیر ہو گئی نا، نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا نا؟ اس میں مجاہد صاحب کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے یہی موقف رکھا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اس ایجنڈے کا مقابلہ کرنا ہے جو کہ ایک فیشسٹ ایجنڈا ہے، اور ایک پرائم منسٹر جو اس ملک کے اندر فیشزم کو لانا چاہتے ہیں، تو اپوزیشن کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسپیکر کے لیے غیر مشروط ووٹ دیا خورشید شاہ صاحب کو، اور پیپلز پارٹی کی فرمائش پر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا، لیکن بدقسمتی سے پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب کا نام آ گیا۔ پھر ہم نے بھرپور کوشش کی اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ صدر کے لیے ووٹ دیں، سوری یہ اعتزاز احسن صاحب کا نام صدر کے لیے آ گیا۔ جب ہم نے کوشش کی کہ ایک اتفاق رائے سے کینڈیڈیٹ آئے اور ان کو کہا کہ آپ ایک پینل تجویز کریں، ان تین میں سے ہم آپ ہی کا کوئی کینڈیڈیٹ لے لیں گے، اگرچہ اکثریت میں بڑی پارٹی اپوزیشن میں پی ایم ایل این تھی، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اگر یہ چیزوں پر اس وقت پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی تو آج اپوزیشن یقیناً بہت مضبوط ہوتی، لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس سے پھر سیکھتے ہیں اور آگے کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ تمام اپوزیشن جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم ایم اے شامل ہیں، ہم زیادہ متحد نظر آئیں گے اور مل کر انشاءاللہ تعالی اس پورے جو جمہوریت کے حوالے سے خطرات منڈلا رہے ہیں ان خطرات کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری گفتگو محترم احسن اقبال صاحب سے جاری کہا جا رہا ہے کہ میں ایک ذرا بریک لے لوں اور بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم احسن اقبال صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ کہیں گے جی آپ کون ہوتے ہیں جناب، آپ اتحاد کرانے کے لیے جو ہے سوال اس طرح کے کر رہے ہیں، اور آپ کو کیوں ہے، کیا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، حکمت عملی ناکام ہو گئی تحریک انصاف کی کہ یہ ابھی تک ڈیوائیڈ ہیں، لیکن احسن اقبال صاحب ہوپفل ہیں۔ احسن اقبال ایک اور جو ہوا، جو مثلا یہ کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ جو آپ کی ہی گورنمنٹ میں آپ کے قائد کو پارٹی کے سزا ہوئی، اور اس وقت ایک ٹرم آئی خلائی مخلوق کی، اور بھی چیز کا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس پورے عرصے میں جو مثلا جو 2018 کے الیکشن ہوئے اور باقی جو تبدیلیاں آئیں، یہ مثلا اگر جمہوری انداز میں آتی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی بھی الیکشن ہاری، آپ لوگ بھی اس وقت جب اب میاں صاحب باہر تھے الیکشن ہارے، آپ نے ایکسیپٹ کیا 17 نشستوں کو، جب آپ کے پاس بہت کم نشستیں آئی تھیں، میں خیال اگر مجھے غلط نہیں ہوں تو 2003 میں۔ تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آل فیئر پلے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور میں خیر کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آج بڑا حساس ہوئے ہوئے کہیں توہین وہین والا جو معاملہ کہ جی یہ کہا، لیکن کچھ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بالا تر قوتیں تھیں ہمارے جمہوری اداروں کی، وہ ان کی ناراضگی کے اسباب بھی کھل کر نہیں آتے، لیکن ایک پرسیپشن ہے، اور آپ کی پارٹی تواتر سے یہ سٹینڈ بھی لیتی رہی ہے کہ ہمیں سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا، ہمیں الیکشن ہرایا گیا، اور وہی جیسے میں نے کہا ایک لفظ اپنے ٹرم نہیں آئی پولیٹکس میں۔ احسن اقبال صاحب دیکھیے، یہ جیسے آپ نے کہا بہت حساس معاملات ہیں، لیکن وہ جو چائنا کے اندر جب ایک نئی ریفارمیشن شروع ہوئی، ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب اپنی اصلاحات شروع کیں تو انہوں نے ایک بڑا فنڈامنٹل پرنسپل کہا کہ لرننگ ٹروتھ فرام فیکٹس، کہ جو حقائق ہیں ان سے سچ کیسے اخذ کیا جائے، یہ کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 2017 سے پہلے کا پاکستان تھا، اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایم ایف، دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک، اقتصادی جو حلقے ہیں، وہ پاکستان کو ایک مثالی ترقی کہہ رہے تھے۔ ہم نے جو 5 سالوں میں گروتھ ریٹ حاصل کی، ہم دنیا کی 5 سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو چکے تھے، اور 2017 میں ایک ہمیں نظر آیا کہ یہ جو پاناما کے ذریعے کھیل شروع ہوا، جس کا ڈراپ سین پھر پی ٹی آئی کی کامیابی کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ جو کچھ ہوا
کہ اس پہ میں یہ کہوں گا بڑے محتاط طریقے سے کہ میری دانست میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش بھی جس کا ہمیں نشانہ بنایا گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہمارا جو گناہ تھا وہ سی پیک تھا۔ اگر ہم دوبارہ منتخب ہو جاتے تو پاکستان سی پیک کو اس قدر تیزی کے ساتھ آگے لے جاتا کہ اس خطے میں پاکستان اور چین کی دوستی یہاں کی جیو پالیٹکس کو تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی تھی۔ اس خطے میں بہت بڑے بڑے مفادات ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک کے بھی اور دوسرے عالمی سامراج کے بھی، اور وہ نہیں کسی صورت میں ڈیزائربل تھا کہ سی پیک اس بلندی پہ چلا جائے کہ جس سے وہ ناقابل شکست ہو جائے یا ریورسیبل ہو جائے۔ اور یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو جو پاکستان کے دشمن تھے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سیاسی طور پہ شکست نہیں دی جا سکتی، اور ایک منظم طریقے سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک کوشش یہ کی گئی کہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کرائی جائے۔ یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اتنی سیاسی طور پہ طاقتور ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی اس کا پولیٹیکل حریف چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے وہ نہیں شکست دے سکتا۔ حتیٰ یہ کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے فورکاسٹ کر دی تھی کہ اگر الیکشن ہوگا تو اس میں پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جائے گی۔ تو ہمیں پھر جو اس ملک کے اندر حالات ہوئے جس کا ہم سب نشانہ بنے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں لڑائی کروائی گئی، تو یہ کس نے لڑائی کروائی اسٹیبلشمنٹ سے؟ آپ کی مسلم لیگ کی آپ کے نادان دوستوں نے کی؟ دیکھیے جیسے ہم نے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے فیک اکاؤنٹس تھے جن کے اوپر میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن ان فیک اکاؤنٹ سے فوج کے لیے گالیاں لکھی جاتی تھیں۔ اسی طرح بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہم نے پکڑے کہ جن کے اوپر فوج کے تصویریں چسپاں ہوتی تھیں، نشان اور لوگوز لگے ہوتے تھے، اور اس سے میاں صاحب کو اور پی ایم ایل این کو بہت گالیاں لکھی جاتی تھیں۔ تو ایک یہ تیسرے فریق نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کی لڑائی پیدا کی جائے، جس سے یہاں پہ پولیٹیکل چینج آئے، جس سے ملک سیاسی بحران کے اندر جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا اتنا بڑا ویپن ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں وہ خود پریشان ہیں، اور وہ روس کی طرف سب انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح روس نے امریکن پریزیڈنشل الیکشن کو مینیپولیٹ کیا تھرو فیک نیوز یا ڈیفرنٹ جو پروپیگنڈے کے ٹیکنیکس تھے۔ تو کیا پاکستان کے اندر جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے، ہمارے جو الیکشنز ہیں، ان کو باہر سے مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اور یہ ایک بہت بڑا اب چیلنج ہے آنے والے وقت کے لیے کہ ہم اپنے ملک کے مفاد کو کس طرح اس کی حفاظت کریں گے، اور بیرونی حملوں سے جو ہمارے ملک کے نیریٹیوز کو شیپ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جائیں گے، اس سے ہم لوگوں میں اویئرنیس دیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور اس کے درمیان فرق کر سکیں۔ 42 سے ایک اور بھی بڑا حساس معاملہ ہے، بلکہ ایک بازاری نعرہ لگایا، میں اس کو بازاری نظارے کہوں گا سیاسی اصطلاح میں، اور وہ کہا جاتا تھا مودی کا، اور باقاعدہ آپ کو علم ہے کہ خیر یاد دلانے کی کوئی اچھی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور باقی لوگ کہتے تھے مودی کا یار، یا جو میں نے کہا نا وہ لفظ بھی کہنا اچھا استعمال نہیں ہو رہا۔ تو ایک یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اگر یہ پرسیپشن تھا تو اس کو اسٹرانگ کرنے میں کچھ فورسز نے اتنا کام کیا، اور پھر وہ بھی ایک سبب بنا میاں صاحب پر جو ابتلا کا دور آیا۔ احسن اقبال صاحب یاد نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ آپ لوگوں نے بھی کچھ تھوڑی سے ذرا زیادہ جا کر جو ہے پاکستان کے لیے پڑوسی ملک ہمیشہ حساس رہا ہے، لوگوں کے لیے رہا ہے، اداروں کے لیے رہا ہے، تو یہ ایک وہ کامیاب ہو گئے یہ اسٹیبلش کرنے میں کہ شاید زیادہ سے دوستی سے زیادہ آگے بڑھ گئے آپ کی قیادت؟ دیکھیے نہیں، وہ دوستی سے زیادہ نہیں بڑھ گئے، یہ ہمارا جو اکنامک ویژن ہے، اگر آپ نے پاکستان کو اقتصادی طور پہ ترقی دینی ہے تو آپ امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ہماری کنسیڈرڈ سوچ تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی اور گورنمنٹ کی کہ افغانستان سے اور انڈیا سے اپنے ہمسایوں سے ہمیں اچھے تعلق رکھنے چاہیے، تاکہ 10-15 سال ہمیں پیسفل ملیں، جس سے ہم جو ویژن 2025 جس پہ عمل بھی کر رہے تھے اس کے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے۔ اگر کانفلکٹ ہوگا تو آپ کی ترقی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ وہ تھیمز ہیں
کہ جن کو اس ملک کے اندر ابھارا گیا تاکہ ہماری حکومت کی اور ہماری جماعت کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں، جس میں چونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ایک پوری اس کے ایتھوس میں انڈیا ایک فیکٹر ہے ایز این اینمی، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ یہ انڈیا کو سیل آؤٹ ہو گئے ہیں، شاید انڈیا کے ایجنٹ ہیں، تاکہ ایک سپاہی سے لے کے اوپر جنرل تک جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملک کہیں انڈیا کے زیر اثر تو نہیں جا رہا۔ تو یہ وہ پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہیں جو باہر سے استعمال کی جاتی ہیں ملک کے اندر، جو اداروں کے درمیان ڈسکارڈ پیدا کرنے کے لیے، کانفلکٹ پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ بات بہت اچھالی گئی کہ اگر پی ایم ایل این دوبارہ جیت جائے گی تو یہ پتہ نہیں ترکی کی طرح فوج کو کیا کر دیں گے، کیسے کر دیں گے، تاکہ اس ادارے کے اندر ایک انسیکیورٹی پیدا ہو۔ تو یہ وہ سارے ہتھ کنڈے ہیں جو آزمائے گئے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور ہمیں اب وہ اس میں کامیاب ہو بھی گئے نا پھر۔ جی بالکل کامیاب ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا اب اس دور کا ویپن ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں آج یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ روس کی طرف سے جو انٹرونشن ہوئی تھی وہ وہاں کے صدارتی انتخاب میں اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو گئے، تو ہم تو بہت چھوٹا ملک ہیں۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور پھر یقیناً ایک سپیک پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس میں بڑا اہم رول تھا۔ میں خود بھی، بلکہ گوادر بھی مجھے جانا ہوا، اس وقت ہم نے دیکھا بڑے پرجوش تھے ہمارے محترم احسن اقبال صاحب جب وزیر تھے، لے پی گئے، پھر بعد میں چائنا بھی دیکھا۔ یقیناً اس دور میں ایک بڑا اہم مسلم لیگ نون اور پھر اس کے دور کی حکومت کا تو ہے ہی، لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم گیم چینجر سی پیک ہے، وہ کس حال میں ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ کوئی سوری ٹو سے یہ بھی قومی ایسا مسئلہ ہے، اس پہ کچھ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے خیال میں سپیک کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے بہت دورے بھی بہت کیے ہیں، بہت اہم رول رہا ہے، وہ پیریڈ بھی بڑا اہم تھا، اور چاہے یہ جو اس پورے دور میں جو ہوئے ہیں اس میں کچھ سوالات بھی اٹھے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی احسن اقبال صاحب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یہ حکومت بھی کہتی ہے کہ جی ہمیں آئے ہوئے تو 150 یا 125 دن ہوئے ہیں، یہ جو کیسز ہیں جس میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس میں فیملیز انوالوڈ ہے، وہ تو نیب کے بنائے ہوئے ہیں، یا جو سپریم کورٹ نے جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اس وقت کارروائی جب ہو رہی تھی تو اس وقت ہماری پیپلز پارٹی خاموش بھی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں کیا ہے، یہ تو جے آئی ٹی فیصلے کر رہی ہے، نیب فیصلے کر رہی ہے، عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی سی پیک کی، الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی کہ ہم نے پاکستان کی جو 70 سال 65 سال کی ایک جیو پالیٹکس کی سیاست تھی اس کو جیو اکنامکس میں تبدیل کیا سی پیک کے ذریعے، اور پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی ایڈوانٹیج تھی اس کی لوکیشن کی، اس کو ہارنیس کیا اس کے ذریعے۔ اور ان 5 سالوں کے اندر جہاں گوادر پورٹ میں بہت تبدیلی آئی، وہاں پہ انفراسٹرکچر ہم نے بنایا، اس کے ساتھ ساتھ مغربی روٹ کا پروجیکٹ شروع کیا، اور بالخصوص گوادر سے کوئٹہ کے درمیان ہم نے 650 کلومیٹر سڑک مکمل کی، جس سے 2 دن کا سفر 8 گھنٹوں میں مرکوز رہ گیا۔ اسی طرح جو دیگر توانائی کے منصوبے لگے اس میں تھر کول بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہم آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایران اور سعودی عرب کے تیل کے ذخائر کے برابر انرجی اس میں موجود ہے جو ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ آج تک کوئی اس کو کھود نہیں سکا تھا چونکہ فائنینسنگ نہیں تھی، تو سی پیک کے ذریعے ہم اس کے لیے فائنینسنگ لائے، جس سے کہ وہ پروجیکٹ آج میٹیریلائز ہو رہا ہے سندھ کے اندرون کے اندر۔ اسی طرح رینیوبل انرجی کے اندر ونڈ پاور، سولر پاور کے پروجیکٹس لگے، پھر ہمارا پورٹ قاسم کا، پھر سائی وال کے 1320 میگا واٹ کے کول پروجیکٹس لگے، پھر جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہ شروع ہوئے، تھا کوڈ حویلیاں سڑک جو ہے وہ بن رہی ہے، اور اسی طرح جو ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک ہائی وے بن رہی ہے، اور بے شمار منصوبے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم نے 9 انڈسٹریل زونز کے اوپر کامیابی سے یہ چیز منوائی کہ وہ قائم کیے جائیں گے، جس میں چین سے صنعتیں پاکستان میں آئیں گی۔
تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ حکومت اس کو لے کے چلے گی آگے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے سی پیک کے حوالے سے کہوں، آپ کو علم ہے کہ جو ابھی حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ ماہ، اس میں بلوچستان نے بائیکاٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمیں شاید غالباً 3% یا 3.5% بھی 4% بھی نہیں ہے، وہ جو جس روڈ کا ذکر کرتے ہیں باقاعدہ آن ریکارڈ وہ گئے نہیں ہمارے بلوچستان کے چیف منسٹر، اور یہ ایک تاثر ابھرا کہ ان کی طرف سے ابھر رہا ہے۔ ویسے خالی میں غالباً اس والی میٹنگ میں صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ گئے ہیں، اور وہ بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کچھ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے، تو اگر اس صوبے ہمارے اس طریقے سے اگر کھڑے ہو جائیں گے سامنے تو اس کا تو بڑا نقصان ہوگا احسن اقبال صاحب۔ دیکھیے یہ بہت افسوسناک ہے مجاہد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2016 میں جو 6ٹی JCC میٹنگ ہوئی تھی چائنا میں، اس میں تمام وزراء اعلیٰ کو میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تاکہ چائنا کو ہم ایک میسج دیں کہ پوری قوم اس کے اوپر یکجا ہے، اور ہم نے حد الوسع کوشش کی تھی کہ تمام صوبوں کو شامل رکھا جائے، ان کے پروجیکٹس لیے جائیں۔ لہٰذا پرویز خٹک صاحب بھی پرجوش ہمارے حمایتی بنے، ہمارے ساتھ تھے، مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب کو ہم نے آخری وقت تک ساتھ رکھا، اور کوئی کبھی کسی حکومت نے آن ریکارڈ ایسی شکایت نہیں کی تھی سی پیک کے اوپر کہ وہ نظر انداز ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس قومی اتحاد کو اور صوبوں کے جو شمولیت ہے اسے ہر قیمت پہ برقرار رکھنا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ ابھی تک جو ہے نا وہ گو مگوں سے لی، کبھی یہ کہتے تھے کہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں کرپشن ہوئی ہے، اب بتائیں آپ کی حکومت ہے پکڑیں، اور اب وزیر خزانہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے BBC کو کہ تمام سی پیک کے منصوبے شفاف طریقے سے لگائے گئے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا 5 سال کا نیریٹو ہے وہ اب ان کے آگے ان کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ جو یہ لوگوں کو جھوٹ بیچتے رہے، اب اگر اس جھوٹ کو یہ بند کریں تو لوگ کہیں گے تم جھوٹ بولتے رہے، اور اگر اس جھوٹ کا پیچھا کریں یہ تو ان سے پھر کام نہیں ہوگا، آگے کام نہیں چل سکتا، چونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ احسن اقبال صاحب سے جب گفتگو ہو تو ان کو انٹرپٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لوں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے محترم احسن اقبال صاحب سے، بڑے سینئر سیزنڈ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس سے کس طرح نکلا جائے۔ مثلا یہ سیاست سے ہٹ کر بھی، پارٹی سے بھی ہٹ کر بھی، اگر اول تو مشورہ مانگیں گے نہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال بڑی سنگین ہے، ڈالر تو پہنچا بھائی ہے 140 پر، گیس کی یہاں کراچی میں تو بہت صورتحال خراب ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے، اور بجلی کا بھی مسئلہ ہے، مہنگائی کا بھی مسئلہ ہے۔ کچھ ادھر سے گئے تو 3 ارب ڈالر کہتے ہیں جی سعودی عرب سے ملے تو ہیں، لیکن ان کو شاید ہم استعمال نہیں کر سکتے امپورٹ کے لیے۔ کچھ 2 ارب ڈالر کچھ UAE سے مل رہے ہیں، کچھ چین کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ترکی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب 12ویں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 12 بار اگر چلے گئے تھے IMF کے بعد 13 بار چلے جاتے زیادہ آسان ہوتا، تو اب ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ IMF سے بھی بعد بھی چلے گئے، ان سے لے بھی آئے، تب بھی آپ سمجھتے ہیں اس کرائسس سے نکل سکیں گے؟ اتنے یہ کمپیٹنٹ ہیں، کوالٹی ہے ان کے اقتصادی مینیجرز میں؟ مجاہد صاحب میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگرچہ 135 دن کسی کے لیے بہت کم عرصہ ہے کہ وہ ہم کارکردگی پہ کوئی فائنل ایویلیویشن کر سکیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک دیگ کا دانہ چکھ کے بتا سکتے ہیں کہ دیگ کیسی ہے۔ ان 135 دنوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی کیسے ہوں گے۔ اس حکومت نے مکمل طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا، یہ مکمل طور پہ نااہل لوگ ہیں، نا تجربہ کار لوگ ہیں۔ پاکستان ایک بہت پیچیدہ ملک ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو بہت تجربے کی ضرورت ہے، بہت انسائٹ کی ضرورت ہے، بڑی وزڈم کی ضرورت ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں نا تجربہ کار، اناڑی، اور کوئی ہوم ورک نہیں۔ عمران صاحب کہتے تھے کہ جی ہم نے بڑا ٹیکسوں کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے، مجھے ایک دفعہ آ لینے دو، لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، مجھے پیسہ دیتے ہیں، میں آتے ساتھ ہی ٹیکسوں کو دگنا کر دوں گا۔ ابھی پہلے 6 مہینوں کے اندر 175 ارب روپے ٹارگٹ سے کم ہو گیا ٹیکس۔ اب آپ مجھے بتائیے جو انہوں نے ڈیویلیویشن کی ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کے اثرات ابھی ہم اگلے پورے 1 سال تک بھگتیں گے،
اور مہنگائی کی جو لہر آنے والی ہے ابھی جو پیدا ہوئی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ اس حکومت سے بہتری کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے، خود فریبی ہے. اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے، اور وہ جو بڑھنا ہے ہمارا یہ حق ہے عوام کا، 20 کروڑ عوام کا اتنا الحمدللہ یہ نعمتوں سے مالا مال ملک ہے، ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے پیچھے رہنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو جلد یا بدیر اس صورتحال کا علاج یہی ہوگا کہ اس ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کیا جائے اور بندوبست کی حکومت نہ لائی جائے. اس ملک کو ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جو عوام کی تائید سے آئی ہو، جس پر عوام اعتماد رکھتے ہوں، وہی آگے لے کے جا سکتی ہے. یعنی آپ اس کے معنی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں قبل، یعنی آپ یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں مدت پوری کرنے دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا، چاہے وہ اس سال کے اختتام پہ منزل آ جائے یا اگلے سال کے شروع میں آ جائے. اس حکومت کے ہاتھوں ملک کی معیشت بہت دگرگوں ہو چکی ہے، بلکہ میں اس حد تک جاؤں گا کہ یہ حکومت اور اس کی اقتصادی ناکامیاں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہی ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ جو ہمارا دفاعی بجٹ تھا اس کی مالیت $9.5 ارب تھی. ان کی ڈیویلیویشن کے نتیجے میں اس کی جو مقدار ہے وہ $7.9 ارب گھٹ گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ $9.5 ارب سے $7.9 بلین رہ گیا ہمارا دفاعی بجٹ. اسی طرح جو ہماری جی ڈی پی تھی اس کا حجم تھا تقریباً $315 ارب جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے، اور آج وہ تقریباً گھٹ کے $250 ارب پہ جی ڈی پی کانٹریکٹ کر گئی ہے، چونکہ ہم نے روپی کو ڈیویلیویٹ کر دیا ہے. اور یہی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے $1 ڈیویلیویشن کرنے سے اتنے کھرب قوم پہ قرضہ کا گردن چڑھ جاتی ہے. تو جناب آپ نے تو $15 ڈیویلیویشن کر دیا، 15 کو ضرب دیں اس کھربوں کے ساتھ تو کہاں آپ نے قرضہ پہنچا دیا قوم کا. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. میں اکثر الیکشنوں میں اپنے حلقے میں تقریر کرتا ہوا لوگوں کو کہتا تھا کہ کیا اپنا موٹر سائیکل کسی ایسے اناڑی ڈرائیور کو دو گے جس نے کک بھی نہ ماری ہو موٹر سائیکل کو؟ لوگ کہتے تھے نہیں دیں گے. اب میں جاتا ہوں تو وہی میرے دیہاتی لوگ کہتے ہیں جناب آپ جو ہمیں وہ مثال دیا کرتے تھے 135 دنوں میں وہ مثال سمجھ آ گئی ہے کہ موٹر سائیکل تو جب نہیں چلتی حکومت بھی کسی اناڑی سے نہیں چل سکتی. تو کیا اگر میں آخر میں کنکلوڈنگ آپ سے یہ سوال کروں کہ چلو آپ تو مین اپوزیشن ہے اور آپ کا تو میرے خیال میں وہ شاید آپ کو اپوزیشن نہیں سمجھتے بلکہ ایک ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جیسے ان سے انتقام لے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو الائے ہیں اور جن کی شاید بیساکھیوں پہ وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، غالباً 156 ان کے ایم این اے تھے اور 172 کی گنتی یا 161 تھے، یعنی شاید 16 اور 18. تو یہ جو ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہیں ایم کیو ایم کے غالباً 7 اور 3 اور 2 اور 1، تو کیا آپ اس طرح کا موو آ سکتا ہے اور آپ اس طرح کا موو لائیں گے کہ ان ہاؤس تبدیلی کیا مناسب نہیں، نہ کہ مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں یا کوئی احتجاج کے ذریعے بدلیں حکومت کو؟ محترم احسن اقبال صاحب دیکھیے یہ تمام آپشنز جمہوریت کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان ہاؤس تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جماعت کے اندر ابھی یہ سوچ موجود ہے کہ ہمیں کم از کم انہیں اتنا معقول وقت دینا چاہیے کہ ان کی نااہلی اور ان کی ناکامی پوری طرح پوری قوم کے سامنے آشکارا ہو جائے. یہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہم پہ نہ پھینکیں کہ ہم نے تو آسمان سے ستارے توڑ کے ہر گھر میں رکھ دینے تھے، یہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن نے ہمیں چلنے نہیں دیا، ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہے. بھئی آپ کریں حکومت، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، کوئی آپ کی حکومت نہیں گرا رہا. کچھ کر کے تو دکھائیں نا، جو بھی کر سکتے ہیں چاہے گھر بنا کے دکھائیں. 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی تھیں، آتے ساتھ ہی 3 مہینوں میں 5 لاکھ افراد بے روزگار کر دیے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار کراچی کے اندر ختم کر دیا ہے. غریب لوگوں کے جھونپڑے گرا دیے ہیں، اور 300 کنال کے اوپر جو غیر قانونی تعمیر ہے بادشاہ سلامت کی وہ آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو کئی ایسے اور سوال ہیں، مثلا یہ جو کیسز ہیں جس میں سزائیں ہو رہی ہیں، جے آئی ٹی نیب، لیکن میں اس بات کی گنجائش رکھ رہا ہوں کیونکہ کافی عرصے بعد احسن اقبال کو نے مجھے شرف بخشا اس انٹرویو کا، تاکہ اگلے انٹرویو میں بھی کے لیے بھی کچھ رہ جائے. تو میں بڑا ممنون مشکور ہوں
محترم احسن اقبال صاحب کا کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا. ڈان نیوز مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.